کیس سے بسم اللہ سے شروع کریں. اشکان اردو ادب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طرح پچھلے کئی دنوں سے لداخ کے اردو ادب کی افق میں مختلف قسم کی محافلیں، سیمینارز اور مشاعرے منعقد ہوتے آئے ہیں. اسی نوعیت کا ایک اور مشاعرہ، ایک طرحی مشاعرہ آج یہاں جواد جالب امینی صاحب نے اہتمام کیا ہے. اس مشاعرے میں شرکت کرنے والے شعراء کے اسماء گرامی ہیں جناب جگمید نوربو خیال لداخی صاحب، جناب جواد جالب امینی صاحب، جناب محمد علی خمار تمیلی صاحب، جناب محمد علی اشرف ساگر صاحب، جناب اشرف علی ساگر صاحب، جناب الیاس کرگلی صاحب اور جناب سجاد علی شجاع صاحب اور شفیع جس ساگر طرح صاحب بھی. غالباً محمد شفیع ساگر صاحب بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے. یہ طرح جو مصرع دیا گیا ہے یہ عباس تابر صاحب کا ایک مصرع ہے جو میرا نام بھی حضرت مختار صاحب. جی اس میں عبد الرحمان مصباحی صاحب بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے. تقی خان نایاب، اس سے پہلے کی تقی خان نایاب صاحب بھی موجود ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو لسٹ تیار کی گئی تھی وہ مجھے دیر سے ملی ہے، اس وجہ سے میں نام لینے میں شاید مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں، یہ رسم مشاعرہ بھی ہے کہ مشاعرے میں جب تک کوئی صدر نہ ہو، کوئی میر نہ ہو، مشاعرہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. اسی رسم کا خیال رکھتے ہوئے ہم جناب خیال لداخی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آج کے مشاعرے کی صدارت قبول کرے. جی شکریہ، بہت بہت شکریہ سر. صدر میں اگر اجازت ہے تو سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جناب سجاد علی شجاع صاحب سے کہ آپ کیمرے کے سامنے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب سجاد علی شجاع صاحب. مختار زاہد صاحب، بہت میں بہت یہاں پہ شکریہ. قطع کلامی کے لیے شجاعت صاحب میں معافی چاہوں گا. اس مشاعرے جی میں بطور مہمان خصوصی ہمارے اردو اکیڈمی لداخ کے عبوری کمیٹی کے ڈائریکٹر مولانا شبیر مصباحی صاحب مہمان خصوصی کے طور پہ شرکت کر رہے ہیں. ان کے علاوہ مہمان اعزازی میں محمد علی خان سویل صاحب، عامر امان اللہ امان صاحب، ناصر الدین خفیع صاحب، حاجی الیاس مزمر صاحب اور دیگر ادبا اور شعراء شامل ہیں. بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. مختار زاہد بہت بہت شکریہ. برادر آج کے اس بحری مشاعرے کے صاحب صدر محترم جناب جگمید نوربو خیال لداخی صاحب، آج کے اس مشاعرے کے غازی مہمانان گرامی، نام بنا میں ان کو خطاب نہیں کر پاؤں گا وقت کی تنگی کی وجہ سے. معذرت خواہ ہوں، وقت بہت کم ملی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، لہٰذا بندی کی ہے دو چار مصرے انشاءاللہ میں آپ کے سماعتوں کی نقل کرنے جا رہا ہوں. اللہ عز و جل نے نہ جانے ان کی قسمیں کیوں مجھے جھوٹا نہیں لگتا، نہ جانے ان کی قسمیں کیوں مجھے جھوٹا نہیں لگتا، اور ایک ان کے مقابل میں کوئی اچھا نہیں لگتا، ایک ان کے مقابل میں کوئی اچھا نہیں لگتا. مجھے اس راہ گزر سے ہے تعلق مستقل رکھنا، مجھے اس راہ گزر سے ہے تعلق مستقل رکھنا، ہوائے شام کا جس پر کبھی پہرا نہیں لگتا، مجھے اس راہ گزر سے ہے تعلق مستقل رکھنا، ہوائے شام کا جس پر کبھی پہرا نہیں لگتا، اور سنا ہے وہ بدل دیتا ہے نفرت کو بھی چاہت میں. واہ 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 واہ. سنا ہے وہ بدل دیتا ہے نفرت کو بھی چاہت میں، اور اس کے کھانے دل میں کبھی جالا نہیں لگتا. واہ واہ. سنا ہے وہ بدل دیتا ہے نفرت کو بھی چاہت میں،
اور اس کے خانہ دل میں کبھی جالا نہیں لگتا، اور یہ ان کی نکھت رخسار کا ایسا کرشمہ، یہ ان کیا کہنے نکھت رخسار کا ایسا کرشمہ ہے جو ان کے ہونٹ پر پھولے سے بھی تالا نہیں لگتا، کا ایسا کرشمہ ہے، یہ ان کی نکھت رخسار کا ایسا کرشمہ ہے جو ان کے ہونٹ پر پھولے سے بھی تالا نہیں لگتا، اور مجھے باد صبا ننھے فرشتوں کی بشارت دے، مجھے باد صبا ننھے فرشتوں کی بشارت دے، جہاں بچے نہیں ہوتے وہ گھر اچھا نہیں کیا لگتا، طرف ہے واہ بھائی کیا بات ہے، بہت خوب مجھے باد صبا ننھے فرشتوں کی بشارت دے، جہاں بچے نہیں ہوتے وہ گھر اچھا نہیں لگتا، اور میں اس دور ستم کا نہیں لگتا، میں اس دور ستم کا فرد ہوں جس کا ہے یہ طغرا، ہزاروں زخم کھا کر گھاؤ ایک گہرا نہیں لگتا، میں اس دور ستم کا فرد ہوں جس کا ہے یہ طغرا، ہزاروں زخم کھا کر گھاؤ ایک گہرا نہیں لگتا، اور مقتا حاضر خدمت ہے کہ شجاعت تم ہی بتلا دو ہے نسخہ سعادت کا، شجاعت تم ہی بتلا دو ہے نسخہ سعادت کا، یہ جو ہم شکل بت ہے اصل میں بہرا نہیں لگتا، تم ہی بتلا دو انہیں نسخہ سعادت کا، یہ جو ہم شکل بت ہے اصل میں بہرا نہیں لگتا، اور ایک ان کے مقابل میں کوئی اچھا نہیں لگتا، سنا ہے وہ بدل دیتا ہے نفرت کو بھی چاہت میں، اور اس کے خانہ دل میں کبھی جالا نہیں لگتا۔ کیا بہت کہنے شکریہ سر۔ بہت خوب شجاعت صاحب بہت خوبصورت بات ہوئی ہے، لیکن میرے خیال سے آپ نے اس کا قافیہ اور ردیف میں تھوڑا سا گڑبڑا گئے ہیں آپ۔ نہیں سر، خیال صاحب سے گزارش ہے کہ جب صدارتی خطبہ ہوگا تو ان چیزوں سے آگاہ کریں ہمیں۔ جی جی ہاں، اس میں اچھا نہیں لگتا ردیف تھا، اور شجر سحر پر ڈر وغیرہ قوافی تھے۔ خیر، آپ نے بہت خوبصورت نبھایا ہے۔ میں بھی چاہتا تھا کہ یہ غزل آپ ہی کے طریقے سے ہوئے۔ میں نے ابھی مختار صاحب سے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے بھی لگتا ہے اس میں اچھا نہیں لگتا، اس کا ردیف ہونا چاہیے، اور الف آزاد الف اس کا قافیہ ہونا چاہیے تھا۔ خیر، بہت خوبصورت نبھایا آپ نے، بہت خوب، بہت شکریہ، بہت خوب شجاعت صاحب۔ شجاعت صاحب بہت یہ تھے خوبصورت۔ حضرات ضلع کرگل کے معروف نوجوان شاعر سجاد شجاعت صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب تقی خان نایاب صاحب سے کہ آپ کیمرے کے سامنے آئے اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب تقی خان نایاب صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ خیال وعلیکم ناصر السلام صاحب، نایاب صاحب۔ معزز ویڈیو آن کیجیے۔ کی تنگی کی وجہ سے، اس ذاتی معصیت کی وجہ سے ایک مکمل کلام نہیں لکھ سکا۔ جی میرے خیال میں یہاں پہ آڈیو لگ بھگ سبوں نے آن رکھا۔ عام حضرات سے گزارش ہے کہ آڈیو آف کریں فی الحال کے لیے۔ آڈیو اور ویڈیو اگر دونوں اگر ہم آف کریں گے تو اچھا رہے گا۔ جی فی الحال آف ہی کر دیجیے آپ۔ خان صاحب، ارشاد۔ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے عتیق خان صاحب۔ کی کوشش کی ہے، ہاں، تو ملاحظہ ہو ارشاد نہ ہو وہ گھر اچھا نہیں لگتا، واہ، سکون قلب وہاں نہ ہو گھر اچھا نہیں لگتا، بنا مطلب کے نکلے وہ سفر اچھا نہیں لگتا، واہ واہ واہ، کیا کہنے بنا مطلب کے بہت خوب۔ نکلے وہ سفر اچھا نہیں، سکون قلب وہاں نہ ہو وہ گھر اچھا نہیں لگتا، جی
वहाँ झुकना तो लाजिम है जहाँ हर खल्क झुकता है। हाँ हाँ वहाँ झुकना तो लाजिम है। झुकना तो लाजिम है जहाँ झुकता है। झुके बंधु आगे जो वो सर अच्छा नहीं लगता। हाँ बहुत क्या कहने झुके बंदों के आगे झुके बंधु के आगे जो वो सर अच्छा नहीं लगता। जो एरू की कमाई पर निवाला हल्क के अंदर। मुलाहिजा हो, जो एरू की कमाई पर निवाला हल्क के अंदर। बिना मेहनत के डाले वो समर अच्छा नहीं लगता। क्या कहने, वाह बाबा, वाह बाबा, बिना मेहनत के, वाह वाह, वाह वाह, एरू की कमाई पर निवाला हल्क, बिना मेहनत के डाले वो समर अच्छा नहीं लगता। आखिरी बंदा मक्ता नहीं है इसमें, मैंने अभी कोशिश किया था तो मक्ता छूट गई हम तो। न दे साया किसी मुसाफिर को जरूरत नहीं। न दे साया किसी बस मुसाफिर को जरूरत में, तो भेजा उस बयाबा में शजर अच्छा। शजर अच्छा नहीं। क्या कहने, क्या कहने, न दे साया किसी बेबस मुसाफिर को जरूरत में, तो भेजा उस बयाबा में शजर अच्छा नहीं लगता। सुकून कल्ब हुआ ना हो मगर अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छे खूब साहब, आपने कम वक्त में अपनी गजल मुकम्मल की है। दाद कबूल है। शुक्रिया। मोहम्मद तकी खान नायाब साहब के बाद अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अब्दुर्रहमान मिसबाही साहब से कि आप कैमरे के सामने आए और अपना कलाम पेश करें। जनाब अब्दुर्रहमान मिसबाही साहब। शुक्रिया मुख्तार जाहिद साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी साफ आवाज आ रही है हजरत। हाँ, आपको सुन पा रहे हैं हम। मुशायरा जिगमिन नुरमू ख्याल लद्दाखी साहब और मुजव्विजा लद्दाख अकेडमी के डायरेक्टर मिसबाही शब्बीर साहब और मेहमान एजाजी आमिर अमानुल्लाह साहब, हाजी इलियास मुजमिर साहब और अशरफ सागर साहब और जितने भी दीगर शोराए किराम हैं, सबको सलाम मिले। तो इस तरह मुशायरे में एक तरही गजल एक लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। जी इरशाद का मिसरा इस तरह था, जहाँ बच्चे नहीं होते वो घर अच्छा नहीं लगता। जी इरशाद। गजल का मतला है, बिना तारे फलक में जब कमर अच्छा नहीं लगता। बिना तारे फलक में जब कमर अच्छा नहीं लगता। जहाँ बच्चे नहीं होते वो घर अच्छा नहीं लगता। क्या कहने जनाब, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या क्या मतलब हुआ है, वाह 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 वाह। अगर तू कुछ नहीं है फिर तेरे होने का ये दावा। अगर तू कुछ नहीं है फिर तेरे होने का ये दावा। शराबे सहरा का पानी फखर अच्छा नहीं लगता। वाह, शराबे सहरा का पानी फखर अच्छा नहीं लगता। बहुत खूब, वाह वाह। शराब करे आबियारी तो मजा है अपने, करे खुद आबियारी तो मजा अपने चमन में है। करे खुद आबियारी तो मजा अपने चमन में है। किसी के बाग का खाया समर अच्छा नहीं लगता। करे खुद आबियारी तो मजा अपने चमन में है। किसी के बाग का खाया समर अच्छा नहीं लगता। समर अच्छा नहीं लगता। वफा के फूल थामे हाजिरी मामूल है अपना। वफा के फूल थामे हाजिरी मामूल है अपना। जफा के जो बिछे कांटे वो दर अच्छा नहीं लगता। जफा के जो बिछे कांटे वो दर अच्छा नहीं लगता। इधर ऑफर किया हमने दिलो जां वस्ल के खातिर। इधर ऑफर किया हमने दिलो जां वस्ल के ऑफर के, मगर सुनते हैं ये सौदा उधर अच्छा नहीं लगता। मगर सुनते हैं ये सौदा उधर अच्छा नहीं लगता।
बहुत बर्दाश्त कर बैठे, बहुत बर्दाश्त कर बैठे, फकत साया नहीं बाता। अच्छा, हमें बिन फूल फल के ये शजर अच्छा नहीं लगता, हमें बिन फूल फल के ये शजर अच्छा नहीं लगता। वाह वाह वाह। ये मक्ता ये शेर बतौर खास। चलो मैं खान चलते हैं, हुआ अब वक्त मगरिब का। चलो मैं खान चलते हैं, हुआ अब वक्त मगरिब का। मुझे यूं दिन दहाड़े यहाँ गुजर अच्छा नहीं लगता, मुझे यूं दिन दहाड़े यहाँ गुजर अच्छा नहीं लगता। वाह वाह। मक्ता समात फरमाए। इरशाद एक सवालिया जुमला तो नहीं, सवालिया एक शेर कह सकते हैं आप। गुजार रहता है मिसबाही, थका हारा सा दुनिया में। गुजार रहता है मिसबाही, थका हारा सा दुनिया में। तुझे क्या जिंदगी का ये सफर अच्छा नहीं लगता, तुझे क्या जिंदगी का ये सफर अच्छा नहीं लगता। बिना तारे फलक में जब कमर अच्छा नहीं लगता, जहाँ बच्चे नहीं होते उगर अच्छा नहीं लगता। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत खूब है, बहुत खूब। जनाब अब्दुर्रहमान मिसबाही साहब, आपने बेहतरीन गजल सुनाई हमें। आप ढेर उदात कबूल है हमारी तरफ से भी। जहाँ बच्चे नहीं होते वो घर अच्छा नहीं लगता, ये मिसरे तरफ पे अपनी गजल पेश कर रहे थे जनाब अब्दुर्रहमान मिसबाही साहब। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मोहम्मद अली खुमार तुमरी साहब से कि आप आज के मिसरे तरफ पर अपनी गजल सुनाएं। जनाब मोहम्मद अली खुमार तुमरी साहब। जी शायद आप मुझे कह रहे हो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। कुमार तुमरी साहब, आपसे गुजारिश है कि अपना कलाम पेश करें। जी 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 शुक्रिया। बाकी सामीन से मैं एक अर्ज ये करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो ऑडियो जब ऑन रखते हैं तो शायद आवाज साफ नहीं आ रही है, तो ऑडियो अक्सर अगर म्यूट रखें तो अच्छा रहेगा। सभी से गुजारिश है कि अपने ऑडियो माइक बंद कर दें। शुक्रिया जाहिद साहब। आज के मेहमान खुसूसी शबीर मिसबाही साहब, बाकी सदर महफिल जनाब ख्याल लदाखी साहब, बाकी मेहमानान और शुरा किराम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस तरही मिसरे पर कुछ इशार में पेश करने जा रहा हूँ जी, तो समाअत फरमाइए। इस गजल का मतलब कुछ इस तरह से हुई है कि खिरत के साथ ज़र्फ़ मुख्तसर अच्छा नहीं लगता। क्या बात है ख्याल साहब। खिरत के साथ ज़र्फ़ मुख्तसर अच्छा नहीं लगता, क्या मिस्टेक है। बिना दर्द जिगर के अच्छा नहीं लगता। बिना दर्द जिगर के खिरत के साथ ज़र्फ़ मुख्तसर अच्छा नहीं लगता, बिना दर्द जिगर के दर्द सर अच्छा नहीं लगता। वाह वाह। और ये शार की हुदूद इंकिसारी में तो आओ फिर दुआ कर लो, हुदूद इंकिसारी में तो आओ फिर दुआ कर लो, कि शाह को ताजवर अच्छा नहीं लगता। वाह वाह। दो जहां को ताजवर अच्छा नहीं लगता। ये शार की शजर वो तेरे आंगन का बहुत फलदार है, लेकिन शजर वो तेरे आंगन का बहुत फलदार है, लेकिन जोरों के धूप घर की वो शजर अच्छा नहीं लगता। क्या कहने, वाह वाह। के धूप घर की वो शजर अच्छा नहीं लगता। और ये शार कि कफस में ही इसे रहने दे, अब ये उठ नहीं सकता। कफस में ही इसे रहने दे, अब ये उठ नहीं सकता। चमन में त्वाइरे बेबालों पर अच्छा नहीं लगता। वाह वाह वाह। शुक्रिया। वाह वाह। कफस में ही इसे रहने दे, अब ये उठ नहीं सकता।
چمن میں طائر بے بالوں پر اچھا نہیں لگتا. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا, واہ واہ. یہ شعر کی نکل کر تو فریب من سے اپنا صاحبہ ہو جا, نکل کر تو فریب من سے اپنا صاحبہ ہو جا, زہر ہو جس سفر میں زہر ہو جس میں وہ زیادہ سفر اچھا نہیں لگتا, واہ واہ. نکل کر تو فریب من سے اپنا صاحبہ ہو جا, زہر ہو جس میں وہ زیادہ سفر اچھا نہیں لگتا. اور یہ شعر کی ارشاد. چمن میں تو بھی ہوتا تو نظارے خوب تر ہوتے, چمن میں تو بھی ہوتا تو نظارے خوب تر ہوتے, بنا تیرے مجھے شمس و قمر اچھا نہیں لگتا, واہ واہ واہ, بہت خوب. بنا تیرے قمر اچھا نہیں لگتا. اور یہ آخری شعر کہ وہی سرسر وہی ایک بے بسی صحرا کے دامن میں, وہی سرسر وہی ایک بے بسی صحرا کے دامن میں, مجھے اب یہ گیا ہے بے ثمر اچھا نہیں لگتا. وہی سرسر وہی ایک بے بسی صحرا کے دامن میں, مجھے اب یہ گیا ہے بے ثمر اچھا نہیں لگتا. اور خرد کے ساتھ ظرف مختصر اچھا نہیں لگتا, خرد کے ساتھ ظرف مختصر اچھا نہیں لگتا, بنا درد جگر کے درد سر اچھا نہیں لگتا. بہت خوب ہے, بہت خوب ہے حضرت, بہت خوب. ذات کا بولے جناب شکریہ شکریہ. خمار تمیلی صاحب اس بہترین غزل کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا ایک الگ منفرد انداز ہے. غزل میں آپ نے ایک اچھا مقام حاصل کیا ہے لداخ کے اندر. بہت بہت شکریہ جناب خمار تمیلی صاحب اپنی غزل پیش کر رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں نوجوان شعراء میں سے آپ صاحب کتاب بھی ہیں جناب الیاس کرگلی صاحب, آپ کیمرے کے سامنے آئے اپنا کلام پیش کریں. جناب الیاس کرگلی صاحب. شکریہ مختار زاہد صاحب. صدر محفل جناب استاد خیال لداخی صاحب, باقی شعراء حضرات سبھی کو آداب برسیں. آداب. گو کہ یہ طرح غزل کہنا میرے لیے بڑا مرحلہ ہوتا ہے. آنن فانن ایک غزل لکھنے کی کوشش کی ہے. آپ حضرات کی نظر ارشاد. مطلب دیکھیے کہ سر بازار یوں آنکھوں میں تر اچھا نہیں لگتا, سر بازار تر اچھا نہیں لگتا, صبر اتنا بھی کم اور مختصر اچھا نہیں لگتا, صبر اتنا بھی کم اور مختصر اچھا نہیں لگتا. شعر دیکھیے کہ ہوئی مدت کی دیکھا جب سے اس شوخ طبیعت کو, ہوئی مدت کی دیکھا جب سے اس شوخ طبیعت کو, پھر اس کے بعد ہی چشم دیگر اچھا نہیں لگتا, پھر اس کے بعد ہی چشم دیگر اچھا نہیں لگتا. نہیں آ پائے کوئی نہیں آ پائے کوئی آج بھی اپنے اصولوں پہ, نہیں آ پائے کوئی آج بھی اپنے اصولوں پہ, جسے عزت کا سودا ہو وزر اچھا نہیں لگتا, جسے عزت کا سودا ہو وزر اچھا نہیں لگتا. اور اگر ہوا ہے کہ بڑے بوڑھوں کے آگے جھک کے رہنا بھی عبادت ہے, بڑے بوڑھوں کے آگے جھک کے رہنا بھی عبادت ہے, تقاضا یہ ادب زیادہ ہنر اچھا نہیں لگتا, تقاضا یہ ادب زیادہ ہنر اچھا نہیں لگتا. کہ برستی ہے نگاہیں دل جبھی سے راہ ہوتا ہے, برستی ہے نگاہیں دل جبھی سے راہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کیوں کہنا ابر اچھا نہیں لگتا, پھر اس کے بعد کیوں کہنا ابر اچھا نہیں لگتا. عرض کیا ہے کہ جہاں آداب کا فقدان ہو اہل جفا کم ہو, جہاں آداب کا فقدان ہو اہل جفا کم ہو, نئی تہذیب کا پالا وہ گھر اچھا نہیں لگتا, نئی تہذیب کا پالا وہ گھر اچھا نہیں لگتا. اور بہت خوب ہے, بہت خوب ہے. محبت اور جنگ میں حوصلہ ہی شرط اول ہے,
محبت اور جنگ میں حوصلہ ہی شرط اول ہے، کہ میدان میں اتر کر خوف ڈر اچھا نہیں لگتا، کہ میدان میں اتر کر خوف ڈر اچھا نہیں لگتا۔ واہ 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 واہ، دوبارہ پڑھیے شعر، واہ 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 بہت شکریہ۔ محبت اور جنگ میں حوصلہ ہی شرط اول ہے، محبت اور جنگ میں حوصلہ ہی شرط اول ہے، کہ میدان میں اتر کر خوف ڈر اچھا نہیں لگتا۔ اور عرض کیا ہے کہ تمہیں الیاس کس نے کہہ دیا تم خوب لکھتے ہو، اچھا تمہیں الیاس کس نے کہہ دیا تم خوب لکھتے ہو، تمہاری شاعری میں درد سر اچھا نہیں لگتا، تمہاری شاعری میں درد سر اچھا نہیں لگتا۔ اور ایک آخری شعر دیکھیے کہ کبھی اپنے طبیعت کا بھی احساس کیا تم کو، کبھی اپنی طبیعت کا بھی احساس کیا تم کو، جو تم لکھتے ہو دن اور رات بھر اچھا نہیں لگتا، جو تم لکھتے ہو دن اور رات بھر اچھا نہیں لگتا۔ واہ بہت شکریہ سبھی۔ بہت خوب واہ واہ واہ، بہت خوب ہے، بہت بہترین غزل سنائی آپ نے الیاس صاحب، ذات قبول ہے، واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ۔ حضرات ہمارے درمیان میں محمد علی خان سبیل صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں۔ آپ میں ان سے گزارش کرتا ہوں محمد علی خان سبیل صاحب سے کہ آپ کیمرے کے سامنے آئے اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب محمد علی خان سبیل صاحب، سبیل صاحب۔ شکریہ شکریہ زاہد صاحب، جی میں معذرت خواہ مدد کرتے ہیں ہوں۔ آپ۔ دراصل بات یہ تھی کہ 2 مصرے میرے مکمل تھے، بس اس کے بعد کچھ نہیں آ رہی تھی۔ اب اسی آدھے گھنٹے میں پھر باقی 3 اشعار بن گئے۔ یہ غزل کا حال ایسا ہوتا ہے، یا تو بالکل نہیں بنتی یا تو پھر بن جاتی ہے۔ صدر محترم کی اجازت سے 2 مصرے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ارشاد۔ جہاں بچے نہیں ہوتے وہ گھر اچھا نہیں لگتا، جہاں بچے نہیں ہوتے وہ گھر اچھا نہیں لگتا، بنا معصوم کلیوں کے شجر اچھا نہیں لگتا، بہت خوب، بنا معصوم کلیوں کے بنا معصوم کلیوں کے شجر اچھا نہیں لگتا۔ ندی کا شور ہو جیسے ہنسی کلکاری بچوں کی، ندی کا شور ہو جیسے ہنسی کلکاری بچوں کی، نہ ہو جس جائے موسیقی وہ در اچھا نہیں لگتا، کیا کہنا، نہ ہو جس جائے موسیقی وہ در اچھا نہیں لگتا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بار دل نشیں آ جا اور آ کے پھر یہیں رہ جا، تو ایک بار دل نشیں آ جا اور آ کے پھر یہیں رہ جا، تیرا یہ مثل برف شام گزر اچھا نہیں لگتا۔ اب میں نے یہاں پہ ایک ہماری جو لداخ میں کہی جاتی ہے کہ شام کی جو برف ہے وہ مہمان کہی جاتی ہے، اس حساب سے میں نے استعمال کیا۔ پتہ نہیں یہ تکنیک کی طور صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ بہت خوب کہ تو ایک بار دل نشیں آ جا اور آ کے پھر یہیں رہ جا، تو ایک بار دل نشیں آ جا اور آ کے پھر یہیں رہ جا، تیرا یہ مثل برف شام گزر اچھا نہیں لگتا۔ واہ۔ اور شعر عرض ہے کہ ایسی درد فرقت میں اندھیرا ہی سکون افزا، واہ، ہے ایسی درد فرقت میں اندھیرا ہی سکون افزا، ہے ایسی درد فرقت میں اندھیرا ہی سکون افزا، کہ ان پرسوز لمحوں میں سحر اچھا نہیں لگتا، کہ ان پرسوز لمحوں میں سحر اچھا نہیں لگتا۔ اور آخر میں مقطع سے سبیل دنیا جہاں کا حرص جو لے کے ہوتے ہو مسجود، واہ، سبیل دنیا جہاں کا حرص جو لے کے ہوتے ہو مسجود، حضور لا الہ میں تیرا سر اچھا نہیں لگتا، حضور لا الہ میں تیرا سر اچھا نہیں لگتا، جہاں بچے نہیں ہوتے وہ گھر اچھا نہیں لگتا، بنا معصوم کے شجر اچھا نہیں لگتا۔ بہت 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 شکریہ۔ بہت خوب سبھی۔ بہت بہت شکریہ محمد علی خان سبیل صاحب، آپ نے کم وقت میں بقول آپ کے کہ بس ابھی اسی آدھا گھنٹے تیار کی ہے، ذات قبول ہے۔ شکریہ شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں اگلے شاعر کو مدعو کروں، سب حاضرین سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے مائک آف کیا کریں۔
کیونکہ ہمیں شکایتیں موصول ہو رہی ہیں کہ آوازیں ڈبل ہو کے آ رہی ہیں اور دقت آ رہی ہے سننے میں. جی 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 اب میں ملتمس ہوں جناب جواد جالب امینی صاحب سے کہ آپ آج کے اس مصرع طرح پر تیار کی ہوئی غزل پیش کریں اور سبھی حضرات سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ مائک آف رکھے. جناب جواد جالب امینی صاحب آپ اگر موجود ہیں تو اپنا کلام پیش کریں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ زاہد صاحب، صدر محترم خیال اداخی صاحب، مہمان خصوصی شبیر مصباحی صاحب و دیگر شعراء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بدقسمتی دیکھیے کہ اسی موقع پہ مجھے کال آ رہا ہے. کال روکیے آپ. مصرع طرح پہ ایک غزل پیش خدمت ہے. مطلع عرض کیا کہ محبت کے بنا دیوار و در اچھا نہیں لگتا، محبت کے بنا دیوار و در اچھا نہیں لگتا، خفا ہو تم تو مجھ کو پھر یہ گھر اچھا نہیں لگتا، خفا ہو تم تو پھر مجھ کو یہ گھر اچھا نہیں لگتا، اور نکل آؤ تو اچھا ہے کہیں سے ڈھونڈ کے تم در، نکل آؤ تو اچھا ہے کہیں سے ڈھونڈ کے تم در، انا کی گرد میں باد سحر اچھا نہیں لگتا، انا کی گرد میں باد سحر اچھا نہیں لگتا. اور شعر عرض کیا ہے کہ تعلق دل کا ہے تم سے سو ہم مجبور ہے ورنہ، تعلق دل کا ہے تم سے سو ہم مجبور ہے ورنہ، بہت برفیلا موسم ہے سفر اچھا نہیں لگتا، بہت برفیلا موسم ہے سفر اچھا نہیں لگتا، تعلق دل کا ہے. بہت بہت شکریہ. بالکل موضوع شعر ہے، مقرر کیجئے. تعلق دل کا ہے تم سے سو ہم مجبور ہے ورنہ، بہت برفیلا موسم ہے سفر اچھا نہیں لگتا، اور ہے جس میں عکس زخموں کا یہ وہ آئینہ ہے دیکھو، ہے جس میں عکس زخموں کا یہ وہ آئینہ ہے دیکھو، اسے ان کو چھپانے کا ہنر اچھا نہیں لگتا، اسے ان کو چھپانے کا ہنر اچھا نہیں لگتا. اور یہ غزل کا شعر پیش خدمت ہے جی بطور خاص کہ وہ جس کے سائے میں آ کر ملا کرتے تھے ہم اکثر، وہ جس کے سائے میں آ کر ملا کرتے تھے ہم اکثر، ابھی کاٹا گیا ہے وہ شجر اچھا نہیں لگتا، ابھی کاٹا گیا ہے وہ شجر اچھا نہیں لگتا، وہ جس کے سائے میں آ کر ملا کرتے تھے ہم اکثر، ابھی کاٹا گیا ہے وہ شجر اچھا نہیں لگتا. اور شعر دیکھیے کہ تمہارے ہجر میں اترا ہے رنگ اب چاند سورج کا، تقریباً اسی مضمون پر خمار تمیلی صاحب کا بھی شعر تھا. تمہارے ہجر میں اترا ہے رنگ اب چاند سورج کا، ہمیں اس غم میں اب شمس و قمر اچھا نہیں لگتا، ہمیں اس غم میں اب شمس و قمر اچھا نہیں لگتا، تمہارے ہجر میں اترا ہے رنگ اب چاند سورج کا، ہمیں اس غم میں اب شمس و قمر اچھا نہیں لگتا. اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے کہ مریض عہد نو ہوں میں بظاہر کچھ نہیں مجھ کو، مریض عہد نو ہوں میں بظاہر کچھ نہیں مجھ کو، دوا اچھی نہیں لگتی، دوا اچھی نہیں اور چارگر اچھا نہیں لگتا، دوا اچھی نہیں اور چارگر اچھا نہیں لگتا، مریض عہد نو ہوں میں بظاہر کچھ نہیں مجھ کو، دوا اچھی نہیں اور چارگر اچھا نہیں لگتا. آخر میں مقطع پیش خدمت ہے کہ کوئی گرتا ہے نظروں سے تو اٹھتا ہی نہیں جالب، کوئی گرتا ہے نظروں سے تو اٹھتا ہی نہیں جالب، کٹا دو گے اگر سر بھی تو سر اچھا نہیں لگتا، کٹا دو گے اگر سر بھی تو سر اچھا نہیں لگتا. اور
بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جالب صاحب, بہت بہترین غزل سنائی آپ نے اور پیغام سے لبریز تھی آپ کی غزل. یہ تھے حضرات جواد جالب امینی صاحب اپنی غزل سنا رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں ضلع کرگل کے ایک اور معروف شاعر جناب اشرف علی ساگر صاحب سے کہ آپ کیمرے کے سامنے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب اشرف علی ساگر صاحب. شکریہ زاہد مختار صاحب. تب تک بنا کسی تمہید کے جانی صاحب اپنا مائک بند کریں. ہیلو جی زاہد صاحب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی 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 بالکل, آپ کی آواز صاف آ رہی ہے ساگر صاحب. ہمیں جی کلام سنائیے اپنا. جی جی شکریہ. بنا کسی تمہید کے جی جو ساحل پہ نہ کھل جائے وہ در اچھا نہیں لگتا. کیا کہنے, جو ساحل پہ نہ کھل جائے وہ در اچھا نہیں لگتا, جھکے جو غیر کے آگے وہ سر اچھا نہیں لگتا. واہ واہ واہ. جو ساحل پہ نہ کھل جائے وہ در اچھا نہیں لگتا, جھکے جو غیر کے آگے وہ سر اچھا نہیں لگتا. اگر ہو صاحب ثروت تو کچھ توفیق بھی رکھ لو. واہ. اگر ہو صاحب ثروت تو کچھ توفیق بھی رکھ لو. تجوری گھر نہ کھل پائے وہ زر اچھا نہیں لگتا. کیا کہنے. اگر ہو صاحب ثروت تو کچھ توفیق بھی رکھ لو. تجوری گھر نہ کھل پائے وہ زر اچھا نہیں لگتا. خدا ہر ایک کو اولاد بخشے دعا کر, خدا ہر ایک کو اولاد بخشے دعا کرنا. جو کلکاری سے خالی ہو وہ گھر اچھا نہیں لگتا. کیا کہنے. خدا ہر ایک کو اولاد بخشے یہ دعا کرنا, جو کلکاری سے خالی ہو وہ گھر اچھا نہیں لگتا. اے شاہین تمنا بس مجھے اس بات کا ڈر ہے. اے شاہین تمنا بس مجھے اے شاہین تمنا بس مجھے اس بات کا ڈر ہے. غلامی میں جو کٹ جائے وہ پر اچھا نہیں لگتا. واہ 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 واہ, بہت خوب. اے شاہین تمنا, جی بہت بہت شکریہ. اے شاہین تمنا بس مجھے اس بات کا ڈر ہے. غلامی میں جو کٹ جائے وہ پر اچھا نہیں لگتا. واہ. خودی میں اور خودداری میں مشکل پیش آتا ہے. مشکل پیش آتی ہے. خودی میں اور خودداری میں مشکل پیش آتا ہے. جو پستی کی طرف ہو وہ ڈگر اچھا نہیں لگتا. اچھا. خودی میں اور خودداری میں مشکل پیش آتا ہے. جو پستی کی طرف ہو وہ ڈگر اچھا نہیں لگتا. اور مختار عرض کر رہا ہوں کہ نمازیں چار تو غفلت میں پڑھ لیتے ہو اے ساگر. اچھا واہ. نمازیں چار تو بہت بہت شکریہ. نمازیں چار تو غفلت میں پڑھ لیتے ہو اے ساگر. خدا کے خوف سے خالی سحر اچھا نہیں لگتا. کیا بات. نمازیں چار تو غفلت میں پڑھ لیتے ہو اے ساگر. خدا کے خوف سے خالی سحر اچھا نہیں لگتا. جو ساحل پہ نہ کھل جائے وہ در اچھا نہیں لگتا. کیونکہ جو غیر کے آگے وہ سر اچھا نہیں لگتا. بہت بہت شکریہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. جھکے جو غیر کے آگے وہ سر اچھا نہیں لگتا. بہت بہترین غزل آپ نے پیش کی ساگر صاحب, جہاد قبول ہے. تو حضرات یہ تھے ضلع کرگل کے معروف شاعر جناب اشرف علی ساگر صاحب. اب یہاں سے ساگروں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے حضرات. اب میں ایک اور ساگر جناب محمد شفیع ساگر صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ کیمرے کے سامنے آئے اور اپنا کلام پیش کریں. جناب محمد شفیع ساگر صاحب. ساگر صاحب موجود نہیں شاید. شفیع ساگر صاحب ان کے یہاں نیٹ ورک نہیں ہے, شاید نیٹ ورک نہیں ہے وہاں, بی ایس این ایل آتا ہے. اچھا جناب لیاقت علی بڑگامی صاحب آپ اپنا کلام سنا پیش کریں گے کیا؟ جی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. دو چار اشعار کہے ہیں, اگر اس میں ردیف کافی کہ اگر کوئی غلطی یا خامی ہوتی ہے تو یہاں پر تشریف فرما تمام شعراء کرام سے میں اصلاح کا طلبگار ہوں.
سب سے پہلے تو میں صدر محفل جناب خیال لداخی صاحب اور وہ دیگر شعراء کرام آج کی جو اس محفل میں یہاں پہ مقیم ہے ان کو سلام عرض کرتا ہوں اور حاضر کرتا ہوں کہ تمہارے بن میرے ہمدم سفر اچھا نہیں لگتا، تمہارے بن میرے ہمدم سفر اچھا نہیں لگتا، نہ جانے کیوں تمہارے بن نگر اچھا نہیں لگتا، نہ جانے کیوں تمہارے بن نگر اچھا نہیں لگتا، کسی کے دور جانے سے وہ در اچھا نہیں لگتا، کسی کے دور جانے سے وہ در اچھا نہیں لگتا، جہاں بچے نہیں ہوتے وہ گھر اچھا نہیں لگتا، جہاں بچے نہیں ہوتے وہ گھر اچھا نہیں لگتا، تمہارے گھر کے آنگن میں وہ شجر اچھا نہیں لگتا، تمہارے گھر کے آنگن میں وہ شجر اچھا نہیں لگتا، تمہارے گھر کے آنگن میں وہ شجر اچھا نہیں لگتا، تمہارے بن شہر میں وہ ثمر اچھا نہیں لگتا، تمہارے بن شہر میں وہ ثمر اچھا نہیں لگتا، تمہارے بن درد سر اچھا نہیں لگتا، جہاں تیرا نقش پا ہو وہ ڈگر اچھا نہیں لگتا، جہاں تیرا نقش پا ہو وہ ڈگر اچھا نہیں لگتا۔ جی بہت بہت شکریہ لیاقت علی بڑگامی صاحب، یہ جو آپ کی غزل تھی وہ ساری مقفع غزل تھی، آپ کے تمام مصرے جو ہے پورے مقفع تھے، تو اس میں انشاءاللہ خیال لداخی صاحب بھی اپنے خیالات کے اظہار کریں گے۔ خیر آپ نے اپنا کلام بہت جلدی میں لکھا ہے اور بالکل کم وقت میں آپ کو معلوم ہوا ہے، تو آپ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو حضرات یہ تھے جناب لیاقت علی بڑگامی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ جی بہت اچھا جی ساگر صاحب، تو اس طرح ہمارے محمد شفیع ساگر صاحب شاید نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے ہمارے بیچ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ اب سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرات، ہمارے صدر محفل کی باری آتی ہے، اپنے پرخلوص ادب کے ساتھ آج کی اس نشست کے صدر جناب جگمین نوربو خیال لداخی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنا کلام پیش کریں۔ جناب خیال لداخی صاحب۔ بہت بہت شکریہ مختار صاحب، وقت بہت کم تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے میں غلط لکھ بیٹھا ایک بار تو، جی بالکل، اب پھر سے لکھا ہوں۔ کچھ ایک اشعار ہوئے ہیں پیش خدمت ہے، مطلع یوں ہوا ہے، ارشاد جناب۔ نہ جانے کیوں مجھے اس ڈال پر اچھا نہیں لگتا، نہ جانے کیوں مجھے اس ڈال پر اچھا نہیں لگتا، بسیرا تھا جہاں اب وہ شجر اچھا نہیں لگتا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، شکریہ۔ نہ جانے کیوں مجھے اس ڈال پر اچھا نہیں لگتا، بسیرا تھا جہاں اب وہ شجر اچھا نہیں لگتا، مبارک ہو تجھے اے چار اگر رنگین یہ دنیا، مبارک ہو تجھے اے چار اگر رنگین یہ دنیا، مجھے اب فتنہ دیوار و در اچھا نہیں لگتا۔ کیا کہنے، واہ واہ، بہت بہت شکریہ۔ مبارک ہو تجھے اے چار اگر رنگین یہ دنیا، مجھے اب فتنہ دیوار و در اچھا نہیں لگتا، انہیں بس ہم ہی پیارے ہیں، فقط ہم سے محبت ہے، انہیں بس ہم ہی پیارے ہیں، فقط ہم سے محبت ہے، انہیں ہم سا کوئی آشفتہ سر اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا، واہ واہ، مقرر کیجئے شعر، واہ واہ پیارے واہ ہیں، واہ، فقط ہم سے محبت ہے، انہیں ہم سا کوئی آشفتہ سر اچھا نہیں لگتا۔ کیا کہنے، بہت بہت شکریہ۔ خوش نصیب ہے آپ، پرائے دیس میں ہم نے گزاری زندگی کچھ کر، پرائے دیس میں ہم نے گزاری زندگی کچھ کر، گزاری زندگی کچھ کر، معمہ یوں ہے اب اپنا شہر اچھا نہیں لگتا۔ یہ ہمارے لیے کہا ہے آپ نے شاید، واہ واہ، بہت بہت شکریہ۔ پرائے دیس میں ہم نے گزاری زندگی کچھ کر، معمہ یوں ہے اب اپنا شہر اچھا نہیں لگتا، ہنر میرا کہ میں ہر دم جی ہنر میرا کہ میں ہر دم رکھتا بھی وہ ہنر
میں باندھ رکھتا ہوں کبھی بھی وہ ہنر اچھا. کیا کہنے, واہ واہ. مجھے ہے رات دن یکساں, مجھے ہے رات ساں میرے, مجھے ہے رات دن یکساں مگر اے ساقیہ سن لے. مجھے ہے رات دن یکساں مگر اے ساقیہ سن لے, میرے پیالے کو پیغام سحر اچھا نہیں لگتا. واہ 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 واہ. مجھے ہے رات دن یکساں مگر اے ساقیہ سن لے, میرے پیالے کو پیغام سحر اچھا نہیں لگتا. مقطع دیکھیے گا, مقطع مصرع طرح کی میں نے جوڑ دیا ہے. خیال آخر در و دیوار کی زینت انہی سے ہے, خیال آخر در و دیوار کی زینت انہی سے ہے, جہاں بچے نہیں ہوتے وہ گھر اچھا نہیں لگتا. بہت خوب, بہت کیا خوب. کہنے, جہاں بچے نہیں ہوتے وہ گھر اچھا نہیں لگتا. بہت بہت شکریہ. اور ساتھ میں چند کلمات اگر